السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وقال تعالى: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. إن العزة لله جميعا هو السمیع العلیم. تمام قسم کی تعریفوں کا حقدار صرف اور صرف اللہ وحدہ لا شریک ہے، جس نے پوری کائنات کو 6 ایام میں پیدا کیا اور اپنے آپ کو عرش پہ مستوی کیا. اس اللہ کا عرش 7 آسمانوں کے اوپر ہے. پڑھتا ہوں میں درود اور آپ سب بھی پڑھیں درود رحمت للعالمین محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، جس پر درود پڑھنے کا حکم دیا ہے رب العالمین نے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سامعین، آج کی ہماری اس تقریر کا عنوان ہے حقیقی کامیابی کیا ہے. کسی سے سوال کیا جائے کامیابی کیا ہے، نوجوان یہ کہیں گے کہ ڈگری ہاتھ میں آ جائے، بہترین جاب ہمیں مل جائے، بہترین تنخواہ ہو، گاڑی مل جائے 4 ویلر یا اچھی والی 2 ویلر، خوبصورت لڑکی سے نکاح ہو جائے، یہ کامیابی ہے. کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ امریکہ کا ویزا مل جائے اور وہاں پر اچھے پوسٹ پر جاب مل جائے، یہ کامیابی ہے. کچھ لوگوں کی ذہنیت یہ ہے کہ سعودی عرب کا ویزا مل جائے، وہاں پر بہترین جاب مل جائے، یہ کامیابی ہے. بڑے بزرگ ہیں تو وہ یہ کہیں گے کہ میری اولاد پڑھ لکھ کر سیٹل ہو جائے، ان لوگوں کی اچھے جگہ پر نکاح ہو جائے، یہ خوش رہیں، یہ ان کے لیے کامیابی ہے ان کی سوچ کے مطابق. حقیقی کامیابی اللہ عز و جل نے بیان کیا ہے قرآن سورہ آل عمران کی آیت نمبر 185 میں. قرآن میں سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 185 اللہ نے کہا: فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز. جسے جہنم کی آگ سے بچا لیا جائے اور جنت میں داخل کر دیا جائے وہ کامیاب ہو چکا. سب سے بڑی کامیابی، فوز العظیم، سب سے بڑی کامیابی ہے جنت میں داخلہ مل جائے، جہنم کی آگ سے ہم بچ جائیں. کیسے جہنم کی آگ سے بچیں گے اور کیسے جنت میں ہمیں داخلہ مل جائے گا؟ اس کے لیے علم حاصل کرنا ضروری ہے. مسلمانوں، جنت حاصل کرنے کے لیے اللہ کی عبادت کرنا ہے، کیونکہ پیدا کیے گئے ہیں اس اللہ کی عبادت کرنے کے لیے. ہم مخلوق ہیں، اللہ خالق ہے،
ہمیں اس کی بندگی میں زندگی گزارنا ہے. وہ اللہ رب العالمین کی عبادت کریں گے، اس کو راضی کر لیں گے، جہنم کی آگ سے بچ جائیں گے، جنت میں داخل ہو جائیں گے. موت کے بعد والی جو زندگی ہے اس اخروی زندگی، آخرت کی زندگی. عبادت طریقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہوگی تب وہ عبادت قبول ہے اللہ کے پاس، اور پھر جنت مل جائے گی. کیونکہ صحیح مسلم حدیث نمبر 1718 میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ الفاظ موجود ہیں. عائشہ رضی اللہ عنہ روایت کرتی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد. جو کوئی بھی جو کچھ بھی عمل کرے اس عمل پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مہر نہیں ہے، فہو رد، وہ رد ہونے والا عمل ہے. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے عمل نہیں کریں گے آپ تو آپ کے اعمال اللہ کے پاس قبول نہیں ہے، رد ہو جائیں گے وہ اعمال. اب عبادت اللہ کی کرنا ہے جہنم سے بچ کے جنت میں داخلے کے لیے، تو عبادت کا طریقہ نبوی ہے، طریقہ نبوی کی عبادت ہی قبول ہے. تو طریقہ نبوی کیا ہے یہ جاننے کے لیے علم حاصل کرنا ضروری ہے. علم کا حاصل کرنا فرض ہے مسلمانوں. سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 224 انس بن مالک رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم. علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے. علم کیا ہے جانتے ہو؟ آپ انڈیا میں آئی پی ایس کر لیجئے، آئی اے ایس کر لیجئے، انجینئرنگ کر لیجئے، کسی بھی فیلڈ سے آپ ڈگری حاصل کر لیجئے، پوسٹ گریجویشن آپ کر لیجئے. وہ علم نہیں ہے، وہ ہنر ہے مسلمانوں، ہنر ہے. وہ علم کیا ہے؟ اللہ کے عرش سے نازل ہوا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر مکہ اور مدینہ میں، وہ علم ہے. یعنی قرآن اور حدیث. قرآن اور حدیث کا علم حاصل کرنا فرض ہے. جہنم سے بچنا ہے تو علم حاصل کرنا فرض ہے. کیونکہ علم حاصل کریں گے تو جان جائیں گے کہ کفر کیا ہے، شرک کیا ہے، منافقت کیا ہے، اللہ کی نافرمانی کیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کیا ہے. یہ جان جائیں گے. علم سے دور رہیں گے تو نہ کفر کی تمیز ہوگی، نہ شرک کی تمیز ہوگی، نہ ہی منافقت کی تمیز ہوگی، نہ ہی نافرمانی اللہ کی، نافرمانی رسول اللہ کی. ان تمام چیزوں کی کوئی تمیز نہیں کر سکے گا انسان. اور جیسے گزار رہا ہے زندگی بس اسی میں زندگی گزرے گی، موت آئے گی، چلے جائے گا. علم حاصل کریں گے تو پھر اپنے آپ کو کفر سے بچا لیں گے، شرک سے بچا لیں گے، منافقت سے بچا لیں گے، اللہ کی نافرمانی، رسول اللہ کی نافرمانی سے اپنے آپ کو بچا لیں گے. اور جب کفر سے، شرک سے، منافقت سے، اللہ کی اور اس کے رسول کی نافرمانی سے بچ رہے ہیں، زندگی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہج اور صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کے منہج کے مطابق چل رہی ہے تو الحمدللہ جنت کے وارث آپ بن جائیں گے، ہم بن جائیں گے انشاءاللہ. علم حاصل کریے. علم حاصل کرنے کے دو طریقے. ایک اقرأ باسم ربک الذی خلق، اس آیت کے مطابق پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے تمہیں پیدا کیا. تو پڑھ لکھ کر علم حاصل کیا جاتا ہے. اب اگر عمر نکل چکی ہے اور عمر نکل گئی ہے یا پھر نہیں، بہانے ہیں، نہیں میں اب نہیں پڑھا، اماں ابا نہیں پڑھا، اس وجہ سے نہیں پڑھ پایا، اب کیسے؟ تو دوسرا طریقہ ہے علم حاصل کرنے کا. سورہ انبیاء میں ہے یہ آیت، غالباً آیت نمبر 7 ہے. فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. سوال کرو اہل ذکر سے اگر تمہیں علم نہیں ہے تو. اہل ذکر سے مراد جس کے پاس علم ہو، اہل علم، ان سے سوال کرو اور علم حاصل کرو. سوال کرو غسل کا کیا طریقہ ہے. سب سے پہلے سوال کرو
کہ ایمان کیا ہے، اسلام کیا ہے۔ ایمان کے ارکان 6 ہے، اللہ پر ایمان لانا، قیامت کے دن پر ایمان لانا، اللہ کے فرشتوں پر ایمان لانا، اللہ کے کتابوں پر ایمان لانا، اللہ کے نبیوں پر ایمان لانا، اچھی اور بری تقدیر پر ایمان لانا۔ ایمان کے 5 ارکان سورہ بقرہ آیت نمبر 177 میں ہے، بیان کر دیا اللہ نے۔ ایمان کا 6واں رکن تقدیر جو ہے سورہ فرقان آیت نمبر 2 اور دیگر آیتوں میں بھی ہے۔ تو ایمان کے ارکان جو ہے ان پر ایمان لانا، ویسے جیسے ایمان لایا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین نے۔ پھر اسلام کیا ہے یہ جان لینا، پھر اسلام کے ارکان پر بھی ایمان رکھتے ہوئے عمل کرنا ہے، کیونکہ صلاح نماز ایمان میں داخل ہے، تو ایمان رکھنا ہے ان 5 ارکان پر۔ اسلام کے 5 ارکان کیا ہے؟ پہلا کلمہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ اشہد ان محمد عبدہ ورسولہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ کلمہ، کلمہ توحید، کلمہ شہادت، اور اس کی گواہی دینا ہے۔ اشہد گواہی دینا ہے، جس تک بات نہیں پہنچی اس تک بات پہنچانا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور محمد اللہ کے بندے اور رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ گواہی ان تک پہنچانا ہے جس تک یہ بات نہیں پہنچی۔ یہ دعوت و تبلیغ پہلا رکن اسلام، خود بھی ایمان لانا ہے اور پھر اس کلمہ شہادت اور کلمہ توحید کی دعوت و تبلیغ بھی کرنا ہے۔ اشہد گواہی دینا ہے۔ دوسرا رکن اسلام، اسلام کا دوسرا رکن نماز قائم کرنا ہے۔ اقیم الصلاۃ، اللہ نے قرآن میں بہت سارے مقامات پر کہا نماز قائم کرنا ہے۔ نماز 5 وقت کی پابندی کے ساتھ اس کے مقررہ وقت میں پڑھنا ہے۔ سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 103، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، بے شک نماز فرض ایمان والوں پر اس کے مقررہ وقت میں نماز قائم کرنا ہے۔ تیسرا مال جو ہے اللہ کی جانب سے عطا کردہ، وہ نصاب کو پہنچ چکا الحمدللہ، تو زکوٰۃ ادا کرنا ہے۔ تیسرا رکن ہے اسلام کا زکوٰۃ ادا کرنا۔ چوتھا رکن اسلام کا رمضان المبارک کے مہینے کے روزے رکھنا، اور 5واں رکن حج بیت اللہ، اللہ کے گھر کا حج کرنا۔ استطاعت، من استطاع الیہ سبیلا، جس کے پاس استطاعت ہے اس راستے میں نکلنے کی وہ نکلے اور اللہ رب العالمین کے گھر کا حج کرے۔ 5 ارکان اسلام، ان پر ایمان لانا ہے اور عمل کرنا ہے۔ اب عمل کرنے سے پہلے دیکھیے امام بخاری رحمت اللہ علیہ، کتاب جو صحیح بخاری ہے، امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے محمد بن اسماعیل البخاری رحمت اللہ علیہ، ان کی جو کتاب ہے صحیح بخاری، اس میں سب سے پہلے کتاب الوحی انہوں نے لکھے ہیں، اس کے بعد کتاب الایمان، تیسرے نمبر پہ کتاب العلم، چوتھے نمبر پہ کتاب الطہارہ، 5ویں نمبر پہ کتاب الصلاۃ۔ ایمان لانا ہے تو کیسے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس خود جبرائیل آ کے بتا رہے کہ آپ رسول اللہ کے، یعنی وحی کے بعد معلوم ہو رہا ہے کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور یہ کائنات کا پیدا کرنے والا صرف اور صرف ایک اللہ ہے، اور وہی معبود برحق ہے، اور وہی رزاق ہے، اور وہی رب ہے، اور وہی قیوم ہے، اور وہی الحی القیوم ہے۔ یہ بات کی وحی کے ذریعے سے تعلیم ملی۔ ایمان لانا ہے تو پہلے کتاب الوحی لکھے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، دوسرے نمبر پہ کتاب الایمان، ایمان لانا ہے۔ اس کے بعد تیسرے نمبر پہ ایمان لانے کے بعد فوراً نماز نہیں، کتاب العلم، علم حاصل کرو، کیونکہ نماز پڑھنا ہے تو کیسے پڑھنا ہے، یہ کیسے پڑھنا ہے، یہ سوال جو ہے اس کا جواب علم حاصل کرنے پر جواب ملے گا کہ کیسے نماز جو ہے ادا کرنا ہے، نماز کیسے قائم کرنا ہے۔ کتاب العلم، جب کتاب العلم پڑھیں گے معلوم ہوگا کہ علم کی کیا اہمیت ہے، تو پھر علم حاصل ہو جائے گا۔ چوتھے نمبر پہ فوراً نماز نہیں ہے، کتاب الطہارہ، یعنی غسل کا بیان، وضو کا بیان، پاکی ہو جائے گی۔ اس کے بعد پھر کتاب الصلاۃ، نماز۔ تو یہ ترتیب ہے۔ اللہ کے بندو، جہنم سے بچنا ہے تو علم حاصل کرنا ضروری ہے، علم کی بڑی اہمیت ہے۔ معاشرے میں بہت سارے بگاڑ
اور بہت ساری خرافات اور بہت سارے مسائل ہیں زندگیوں میں لوگوں کے. علم اگر ہوتا تو مسائل زندگی میں نہیں ہوتے. علم نہیں ہے، علم کی کمی ہے. کمی کیا ہے ہی نہیں، بہت ساروں کے پاس تو علم. میں ایسے کئی لوگوں سے ملاقات کیا ہوں یو پی میں اور دیگر مقامات میں، مکمل ہندوستان میں اللہ نے جہاں کہیں بھی مجھے شمال سے جنوب تک، مشرق سے مغرب تک پہنچائے ہیں. کبھی کوئی آ کر سامنے بیٹھے، میں کاؤنسلنگ کر رہا ہوں، رقیہ پڑھ رہا ہوں ان پر، اگر کچھ ان کی زندگی میں روحانی امراض ہے یا جو کچھ بھی ہے، پھر ان سے سوال کرتا ہوں کلمہ کیا ہے؟ کلمہ توحید نہیں معلوم، کلمہ شہادت نہیں معلوم. جی عمر 30 سال، عمر 35 سال، اللہ. نماز میں کیا پڑھ رہے ہیں؟ بس جیسا امام کر رہے ویسا کر رہا ہوں، اٹھ بیٹھ اٹھ بیٹھ. تو علم ہوتا تو یہ سب چیزیں نہیں ہوتی زندگی میں. گمراہی میں ہے امت، اللہ ہدایت دے سب کو، آمین. تو مسلمانوں جہنم سے بچنا ہے تو علم حاصل کرو انشاءاللہ، پھر تمام اعمال محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہو جائیں گے. آپ کو معلوم ہے موطا امام مالک میں حدیث ہے، ترکت فیکم امرین کتاب اللہ و سنتی لن تضلوا ما تمسکتم بہما. میں تمہارے درمیان میں 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، کتاب اللہ اور میری سنت. تم اس کو مضبوطی سے تھام لو، کوئی تمہیں گمراہ نہیں کر سکے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے یہ. تو دو چیزیں کیا ہے وہ؟ اللہ کا قرآن اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں. کہاں پر ہے رسول اللہ کی سنتیں؟ حدیث کی کتابوں میں. تو قرآن اور حدیث اٹھائیں گے، پڑھیں گے، الحمدللہ سمجھیں گے. جو نہیں سمجھ میں آ رہا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، سوال کر لو اہل ذکر سے اگر تم علم نہیں رکھتے تو. یہاں پر تقلید کی جڑ کاٹ کے پھینک دیے رب کریم. تقلید کا نظام شریعت اسلام میں نہیں ہے. مقلدین دیوبندی، مقلدین بریلوی، مقلدین مودودیت والے جماعت اسلامی، اور مقلدین دعوت اسلامی ہرا شملہ کالی کملی اور یہ الیاسی جماعت اور نہ جانے جتنے بھی لوگ ہیں، یہ تقلید کے راہوں پر ہے. یہ تقلید شرک ہے. کبھی تقلید گناہ کرواتی ہے، کبھی تقلید بدعت خرافات کرواتی ہے، کبھی تقلید شرک کرواتی ہے. لہذا یہ تقلید کے پٹے کو اپنے گلے سے اتار دو اگر کسی کے مقلد ہے تو، اور آ جاؤ قرآن اور حدیث کی طرف. رب کریم نے قرآن میں کہا کہ تم قرآن کی اتباع کرو. رب کریم نے قرآن میں کہا کہ تم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو. رب کریم نے قرآن میں کہا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول لعلکم ترحمون. اے ایمان والو تم اللہ کے اور اس کے رسول کی اطاعت کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے. تو اطاعت کا ذکر قرآن میں موجود ہے، اتباع کا ذکر قرآن میں موجود ہے، لیکن تقلید کرو بلکہ کہیں بھی قرآن میں اور حدیث نبوی میں نہیں ہے. اور یہ تقلید کرنے والے قرآن سے تقلید ثابت کرنے کے لیے اس آیت کا استعمال کرتے ہیں اپنے بیانات میں اور اپنی جہاں کہیں بھی مناظرے ہوتے ہیں وغیرہ. فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. اگر تم نہیں علم رکھتے تو اہل ذکر سے سوال کر لو. وہ سوال بھی کرنا اتباع ہے، اطاعت ہے اللہ کی، کیونکہ اللہ کا حکم ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ. تقلید کا معنی کیا ہے؟ غیر نبی کی بات کو بلا دلیل مان لینا اور اس کو عمل میں رکھنا، یہ تقلید ہے. غیر نبی یعنی کوئی امتی کچھ بھی بات کہے، بس اس کی اس بات کو مان لینا، تسلیم کر لینا، عمل کرنا اس کے مطابق بغیر دلیل پوچھے ہوئے کہ اس کی دلیل قرآن کی کوئی آیت سے ہے یہ جو عمل آپ بتا رہے، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث سے ہے یہ عمل، یا صحابہ کے کوئی آثار سے ہے یہ عمل. یہ دلیل نہیں ہے اگر اس کے پاس، تو پھر وہ دلیل نہیں مانگتے ہوئے اس کی بات کو تسلیم کر کے عمل کر رہے، تقلید ہے. اور اس کی اجازت شریعت اسلام میں نہیں ہے. شریعت اسلام میں رب کریم نے سکھا دیا ہے. سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 111 میں قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. کہہ دو ان سے جو بول رہے ہیں تمہارے سامنے، یہ علماء، یہ تبلیغی دیوبندی، یہ نام نہاد عالم اور مفتی وغیرہ، اگر تم سچے ہو اپنے اس قول میں، اپنی اس بات میں، تو دلیل پیش کرو. قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. تو الحمدللہ رب کریم نے ہمیں قرآن میں
بتا دیا ہے کہ تقلید کا کہیں بھی جواز نہیں ہے، قرآن میں اتباع اور اطاعت ہے۔ اللہ نے کہا سوال کرو، یہ اللہ کی اطاعت ہے، کیونکہ اللہ کے فرمان کے مطابق ہم سوال کر رہے ہیں، تو سوال کرنا تقلید نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین کے بندو، بہت سارے لوگ گمراہی پھیلا رہے ہیں اور گمراہی کے راہوں پر لوگ چل بھی رہے ہیں، اس کو اسلام سمجھ رہے ہیں، گمراہی کو اسلام سمجھتے ہوئے عمل کر رہے ہیں۔ اللہ کی قسم، گمراہی جہنم کی آگ میں پہنچانے والی ہے، گمراہی جنت میں نہیں پہنچائے گی۔ بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی جہنم کی آگ میں پہنچا دے گی۔ مسلمانوں، اپنے معاشرے سے برائی کو دور کرو۔ نوجوانوں، اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ۔ رب کریم نے کہا سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 23 میں، وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور تم پر یہ لازم ہو چکا کہ تم اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کرو اور اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ۔ آگے رب کریم نے کہا وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفْ، اور اپنے والدین کو اف تک نہ کہو۔ جھڑکی دینا، جواب دینا، یہ بہت بری بات ہے، نہیں کرتے جاؤ، پیچھے ہی لگ جاتے آپ میں تو ادب کے لحاظ میں بول رہا ہوں، پیچھے ہی لگ جاتے، کرتے نا، دکان نہیں بھاگ جا رہی، ہم نہیں بھاگ رہے، لاتے ذرا صبر کرو، ایک ساتھ پیچھے لگ جاتے۔ ایسے الفاظ والدین کے ساتھ جو ہے بچے بولتے ہیں، لیکن یہ چیز درست نہیں ہے، یہ جھڑکی دینے کے برابر ہے۔ رب نے کہا اف تک نہ کہو، اللہ کو ناپسند ہے آپ کا اف کہنا آپ کے والدین کے سامنے ان کو، تو جھڑکی دینا کتنا بڑا جو ہے اللہ کو ناپسندیدہ عمل ہوگا۔ تو مسلمانوں، اللہ سے ڈرو، ہمارے والدین ہمارے ساتھ ہے، الحمدللہ اللہ کا شکر ادا کرو اور ان کی عزت کرو، ان کی خدمت کرو۔ آگے اللہ نے کہا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، اور ان سے جب بات کرو تو عزت والے الفاظ سے بات کرو، speak to them with noble words، مطلب ان سے جب بات کرو تو عزت کے الفاظوں سے بات کرو۔ اپنے کندھوں کو جھکائے رکھو، پیٹ میں منڈی مت ڈالو، میں پیٹ میں منڈی ڈالنے کا نہیں سکھا رہا ہوں، لیکن اپنے کندھوں کو جھکائے رکھو، اپنے والدین کے سامنے سینہ تان کے نہ رہو، ادب ہے ان کا، ایک احترام کرو، ان کا ایک مقام ہے۔ دیکھو اس آیت پر غور کرو، سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 23، وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور تم پر لازم ہو چکا تم اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کرو، اور اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ۔ اپنی عبادت کے ساتھ والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنے کو اللہ نے جوڑ دیا اس آیت میں، کتنا بڑا مقام۔ صحیح بخاری میں ہے، ابو بکر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے، غالباً حدیث 5976 ہے صحیح بخاری کی 5976، الا انبئکم باکبر الکبائر، کیا میں تمہیں آگاہ نہیں کر دوں، خبردار نہیں کر دوں بڑے گناہوں سے؟ ان صحابہ نے کہا کیوں نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ بلا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے سب سے پہلا گناہ شرک باللہ، الاشراک باللہ، الشرک باللہ، سب سے بڑا گناہ اللہ کے ساتھ شریک کرنا کسی کو۔ دوسرے نمبر پہ عقوق الوالدین، والدین کے ساتھ نافرمانی کا گناہ، یہ دوسرے نمبر کا بڑا گناہ ہے، بڑے گناہوں میں، کبیرہ گناہوں میں۔ تو والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ، نافرمانی نہ کرو والدین کی، ان کے ساتھ محبت سے، اخلاق سے رہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فَإِنَّ الْجَنَّةَ تَحْتَ أَقْدَامِ أُمَّهَاتِ، اللہ نے جنت رکھا ہے ماؤں کے قدموں کے نیچے، ماؤں کی خدمت کرو۔ ایک صحابی آ کے سوال کرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، میں کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دو ماں باپ میں کس سے زیادہ محبت کروں؟ امک، بولے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تیری ماں سے، ثم امک ثم امک، 3 مرتبہ سوال کرنے پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ تیری ماں سے کر تو محبت، تیری ماں سے، تیری ماں سے۔ پھر 4تھی مرتبہ سوال کرنے پر ثم ابوک، تیرے باپ سے۔ 3 مرتبہ کیوں ماں سے محبت کا مقام؟ وجہ یہ ہے ماں نے ہمیں 9 مہینے اپنے پیٹ میں رکھا، اپنے رحم میں رکھا، تکلیفیں برداشت نہیں کر سکنے والی تکلیفیں رہتی ہے، لیکن تکلیفیں جھیلی، تکلیفیں برداشت کی، ایک وہ وجہ۔ دوسری وجہ، ہمیں جب جنی پیدا کی، جب ہم اس کے بطن سے اس دنیا میں آئے،
وہ جو تکلیف تھی، جان بھی جا سکتی ہے، کئی عورتوں کا انتقال بھی ہوتا ہے ایسی کیفیت میں، اور ہوا بھی ہے، تو بڑی شدید تکلیف رہتی ہے۔ اس وجہ سے یہ دوسری وجہ ہے کہ آپ اپنی ماں سے محبت کریں گے۔ تیسری وجہ ماں سے محبت کی، دودھ جو اس نے پلایا ہے۔ ماں کا بڑا مقام ہے۔ اللہ کے بندو، ڈرو اللہ سے جیسے ڈرنے کا حق ہے۔ باپ جنت کے دروازوں میں سے بہترین دروازہ ہے۔ وہ جاتا ہے صبح معاش کے لیے اور ضروریات کو پورا کرنے کے لیے کما کر لاتا ہے، تکلیف میں اور دھوپ میں اور بارش میں اور ٹھنڈ میں بس وہ موسم نہیں دیکھتا، جاتا ہے، محنت کرتا ہے، کیونکہ اس کو ضروریات پورے کرنے ہوتے ہیں۔ تو باپ کا ایک درجہ ہے، باپ کا ایک مقام ہے۔ تو اللہ کے بندو، والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ۔ دیکھ رہا ہوں آج تیسرا دن تھا اورنگ آباد مجھے آ کر، بسم اللہ، جو کل کیمپ ہوا ایک دن کا رقیہ شرعیہ کا، کچھ لوگ آ کر اپنی کیفیتیں بیان کر رہے ہیں۔ کویا کہ کہتی ہے ماں کہ بیٹا ہے میرا مجھ پر ظلم کر رہا ہے۔ باپ نہیں ہے، یہ بیٹا ہے اور یہ میری ایک بیٹی ہے، ہم دونوں اس کو ہینڈل نہیں کر سک رہے، اس کے عجیب فرمائشیں ہیں، بڑے مسائل ہیں۔ اللہ میرے اس بھائی پر رحمت نازل کرے، ان کے پورے خاندان پر اللہ رحمت نازل کرے، آمین۔ اس کی بہت زیادہ خواہشات ہیں۔ اللہ سے ڈرو نوجوانوں، دیکھو اپنے گھر میں کہ کیا ہے نظام معاش کا، اور اللہ رب العالمین نے جو عطا کیا ہے اس میں خوش رہو، اللہ کا شکر ادا کرو۔ اللہ عز و جل نے کہا کہ تم شکر کرو گے ہم تمہیں مزید عطا کریں گے، تو شکر ادا کرو، کہتے رہو اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ والیک یرجع الامر کلہ۔ اللہ کا شکر ادا کرو، اللہ کی تسبیح تمحید بیان کرتے رہو، اللہ عطا کریں گے۔ تکلیف نہ دو گھر والوں کو۔ نوجوانوں، بہت سارے ایسے بھی واقعات آئے ہیں کیفیت لوگوں کی کہ میری بیٹی کو نکاح کر کے میں دی ہوں، مہینہ کچھ ٹھیک رہی، پھر واپس میرے گھر پر لا کے چھوڑ دیے، نہ فون آتا ہے نہ کچھ، نہ کیا، نہ آ کر لے جانے کی بات کرتے ہیں، کچھ نہیں، بڑے تکلیفیں دے رہے ہیں، بڑا ظلم ہے۔ اللہ سے ڈرو، اللہ کے بندو، اللہ سے ڈرو۔ رب کریم کی بارگاہ میں کل کھڑنا ہے، کیا جواب دیں گے اللہ کو وہاں پر جب اللہ سوال کرے گا؟ اور ان بطش ربک لشدید، اللہ جبار ہے، اس کی پکڑ بڑی مضبوط ہے، وہ اللہ پکڑ لے گا تو پھر کون آپ کو راحت وہاں پر دلا سکے گا؟ اللہ کی جہنم سے کوئی نہیں۔ اللہ کے بندو، اللہ سے ڈرو، اللہ بخش دے گا۔ ظلم کر رہے ہیں بیویوں پر، ظلم کرنے والوں، اللہ رب العالمین کی جہنم سے ڈرو اور اللہ سے ڈرو۔ آج تم ظلم کرو گے، الظلم ظلمات یوم القیامہ، ظلم اندھیروں کی شکل میں اٹھایا جائے گا کل قیامت کے دن۔ اللہ سے ڈرو مسلمانوں، نہ کرو ظلم اپنے آپ پر اور نہ ہی اپنے گھر والوں پر۔ انتخاب جب کر رہے نکاح کرنے سے قبل تو دیکھو کہ اس میں دینداری ہے یا نہیں۔ میں لڑکی والوں سے بھی کہوں گا، لڑکے والوں سے بھی کہوں گا، اور تمام نوجوانوں سے کہوں گا کہ صحیح بخاری حدیث نمبر 5090 ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، اس حدیث پر غور و فکر کرو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے جس لڑکی سے تم نکاح کر رہے ہو اس میں 4 چیز دیکھو، 4 اسباب کی بنا پر نکاح کیا جاتا ہے: خوبصورتی، مال و دولت، خاندان اور دینداری۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے فاظفر بذات الدین تربت یداک، تم دین کو ترجیح دو، اور اگر تم ایسا نہ کرو، دین کو ترجیح نہ دو، تمہارے ہاتھ مٹی میں مل جائے، خاک آلود ہو تمہارے ہاتھ۔ نبی کی بد دعا ہے۔ دین کو ترجیح دو۔ لوگ خوبصورتی کو ترجیح دیتے ہیں، لوگ مال و دولت کو ترجیح دیتے ہیں، لوگ خاندان، ویل ریپیوٹڈ خاندان ہے اس کو ترجیح دیتے، لیکن دین کو ترجیح نہیں دیتے۔ دین کو سب سے زیادہ اہمیت دو مسلمانوں۔ کیا کرو گے؟ پیسے والی، خوبصورت اور ویل ریپیوٹڈ خاندان کی گھر میں لاؤ گے اور اس کے پاس دین نہیں رہے گا تو دنیاوی زندگی میں بھی جو ہے عذاب رہے گا، اور آخرت کی زندگی میں بھی عذاب اکبر۔ دنیا میں عذاب ادنا، آخرت میں عذاب اکبر۔ اللہ سے ڈرو مسلمانوں۔ لڑکی کو بھی چاہیے کہ لڑکے میں 4 چیز دیکھیں:
خوبصورتی، پیسہ، خاندان اور دینداری. لڑکی کے پاس پیسہ دیکھنا کس لیے ہے؟ جہیز کے لیے؟ اللہ کی قسم نہیں، حرام ہے جہیز. اللہ سے ڈرو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابیہ آئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کہتی ہیں کہ میں آپ کو ہبہ کرتی ہوں، آپ مجھ سے نکاح کر لیجئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دیکھے اور اپنے سر کو، اپنے نگاہوں کو نیچے کر لیے. 3 مرتبہ وہ صحابیہ نے کہا، نبی اپنی نگاہیں نیچے کر لیے. ایک صحابی اٹھ کر کھڑے ہوتے ہیں، کہتے ہیں کیا میں ان سے نکاح کر لوں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوال صحابیہ سے نہیں کرتے کہ جہیز میں کیا ہے تمہارے پاس ان کے ساتھ نکاح کرنے کے لیے، نہیں. نبی صحابی سے سوال کرتے ہیں مہر میں دینے کے لیے تمہارے پاس کیا ہے. اللہ اکبر. هل عندك من شيء، تمہارے پاس کوئی چیز ہے؟ صحیح بخاری حدیث نمبر 5087 5087 اور صحیح بخاری حدیث نمبر 5130 میں آپ کے سامنے جو بیان کر رہا ہوں. انہوں نے کہا نہیں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ میرے پاس. جاؤ جا کر دیکھو، خاتم من حدید، انگوٹھی لوہے کی ہے تو وہ تو بھی لے کر آؤ مہر میں دینے کے لیے. وہ صحابی جاتے ہیں گھر میں تلاش کرتے ہیں، جو کچھ بھی نہیں ملتا ان کو، کچھ بھی نہیں ہے. وہ آ جاتے ہیں، آ کر کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ نہیں ہے میرے پاس لوہے کی انگوٹھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کیا ہے تمہارے پاس؟ انہوں اپنی تہبند بتاتے ہیں کہ میرے پاس یہ تہبند ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں یہ تہبند تمہیں کافی نہیں ہے، تم اس کو کیا دیں گے؟ خاموشی اختیار ہو جاتے ہیں وہاں پر، اور پھر جو ہے مسئلہ وہاں پر رک جاتا ہے کچھ دیر کے لیے. صحابی بیٹھ جاتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مجلس ختم ہوتی ہے تب وہ صحابی سے سوال کرتے قرآن میں سے تمہارے پاس تمہیں کتنا یاد ہے؟ سورۃ کذا و کذا، سورۃ کذا و کذا عددها. انہوں نے فلاں سورت یاد ہے، فلاں سورت یاد ہے، ایسا گنتی بتائے صحابی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں نے ان سورتوں کے عوض تمہارا نکاح ان سے کر دیا. فقد ملکتکھا. اللہ اکبر. آسان ہے نکاح، مشکل بنا دیے. اللہ سے ڈرو مسلمانوں. جہیز کی لعنت کو ختم کرو معاشرے سے. ہم نوجوان ختم کر سکتے ہیں. آپ کے گھر والے یہ کہتے ہیں کہ نہیں لینا ہے، مانگیں گے، آپ سختی سے منع کر دیجئے کہ مجھے نہیں لینا ہے، کیونکہ شریعت میں جہیز کا جواز نہیں ملتا، جہیز لینے کا. اب اگر کوئی ماں باپ یہ کہتے نہیں ہم مانگ نہیں رہے ہیں، وہ خوشی سے دے رہے ہیں، نہ لیجئے. سختی سے منع کر دیے. آپ اگر سختی سے منع کر دیں گے نوجوانوں تو انشاءاللہ باذن اللہ لعنت ختم ہو سکتی ہے. آپ کہہ دیجئے. اگر اب بہت زیادہ ہی زبردستی کر رہے، پھوپھی، خالہ، مامی، چاچی وغیرہ یہ لوگ بہت زیادہ کرتے نا، اللہ رحم کرے ان عورتوں پر اور مردوں پر بھی، آمین. ان سے کہہ دیجئے جس دن نکاح طے ہوگا اسی دن فوراً بھاگ جاؤں گا، نکاح کے دن نہیں رہوں گا. اگر آپ یہ جہیز لینے کی ضد لگائے رکھ رہے ہیں تو یہ کہہ لیجئے اپنے گھر والوں سے. اور لڑکی والوں سے بھی کہہ دیجئے کہ آپ لوگ جو خوشی سے دینے کی بات جو کر رہے ہیں نا، آپ کے پاس ہے اس لیے خوشی سے دینا چاہ رہے ہیں، وہ مجھے نہیں چاہیے. جس کے پاس نہیں ہے وہ سود لے کر جہیز دے رہا ہے اپنی بیٹی کو، لعنت میں رہ رہا ہے. اللہ کے نبی نے لعنت کی ہے سود دینے والے پر، لینے والے پر، سود کی تحریر کرنے والے پر، سود کے لیے گواہ دینے والے پر. 4 لوگوں پر اللہ کے نبی نے لعنت کی ہے. صحیح بخاری حدیث نمبر 2086. آپ یہ کہیے جس کے پاس نہیں ہے سود لے کر دینا پڑ رہا ہے اس کو. کیوں؟ تم نے جو معاشرے میں جو ہے ایک نظام بنا رکھے ہیں جہیز دینے کا، تم جیسے لوگ دینے کی وجہ سے اب جو ہے معاشرہ بگڑ رہا ہے. مجھے نہیں چاہیے، سختی سے بولو. اور جس کے پاس انفلوئنس نہیں ہے، ذرائع نہیں ہے سود لینے کے بھی، نہیں لے سکتا قرضہ، آسانی سے نہیں مل رہا، وہ سوچ سوچ کے باپ مر کے دفن ہو رہا، بیوہ ماں انویٹیشن کارڈ رقعہ چھپا کر جا رہی ہے اور مسجد کے باہر کھڑ کر یہ کہہ رہی ہے کہ میری بیٹی کی فلاں تاریخ کو شادی طے ہے، مجھے دیجئے تاکہ میں جہیز دے سکوں، اپنی بیٹی کو ودا کر سکوں. اللہ اکبر. ایسا ہو رہا ہے ہمارے سامنے، ہمارے آنکھوں کے سامنے سب ہو رہا ہے، نئی باتیں کچھ بھی نہیں. یہ معاشرے میں سے اس بگاڑ کو ہٹانے کے لیے
کتابچے چھپے تقسیم ہوئے، کتابیں لکھی گئی تقسیم ہوئی، تحریک چلی جہیز کے خلاف میں، مہم چلے بہت سارے، لیکن نہیں کامیاب ہوئے۔ کامیاب ہوں گے انشاءاللہ کب؟ جب ہم مرد بن جائیں گے انشاءاللہ باذن اللہ۔ ہمارے گھر والوں پر ہم سختی کریں گے، نہیں لیں گے ہم انشاءاللہ، یہ لعنت کو اپنے گھر میں نہیں لائیں گے جہیز کی، اور لڑکی والوں کو بھی سختی سے منع کر دیں گے انشاءاللہ۔ پھر دیکھو الرجال قوامون علی النساء، مرد حاکم ہوتا ہے عورتوں پر۔ میں میری مردانگی سے محنت کروں گا انشاءاللہ باذن اللہ، رب کے بارگاہ میں اپنے آپ کو جھکاؤں گا، رب کی عبادت کروں گا، رب سے مانگوں گا اور محنت کروں گا، رب مجھے عطا کرے گا۔ میں تمام چیزوں کی ضروریات جو زندگی میں چاہیے، زندگی گزارنے کے لیے جو ضروریات کی چیزیں وہ میں تیار کروں گا، اس کے بعد نکاح میں لاؤں گا۔ مجھے ایک چمچ، ایک گلاس نہیں چاہیے اس گھر کا، ایک چادر نہیں چاہیے اس گھر کی، اس لڑکی کے ساتھ جہیز مجھے کچھ بھی نہیں چاہیے۔ یہ عزم کریں گے ہم نوجوان، انشاءاللہ لعنت ختم ہوگی۔ اور ایک بات، سورہ نساء سورہ نمبر 4 کی آیت نمبر 7 سے 14 تک آپ پڑھیے، میراث کا اللہ نے بیان کیا ہے، انہیریٹنس، وراثت۔ یہ تقسیم کرنا شروع کر دیں گے نا، ماں باپ کے انتقال کے بعد اگر کوئی بھائی بڑا ہے، ماں باپ کی چھوڑی ہوئی پراپرٹیز ہے، جو وراثت ہے، وہ اللہ سے ڈرتے ہوئے، اللہ کی جہنم سے ڈرتے ہوئے، صحیح تعلیمات نبوی کے مطابق، اللہ کی شریعت کے مطابق ہم جو ہے تقسیم کر دیں گے بھائیوں میں، بہنوں میں، حق کسی کا نہیں مار لیں گے، نہیں دبا لیں گے، تو یہ جہیز کی لعنت برخاست ہو جائے گی انشاءاللہ، برخاست ہو جائے گی معاشرے سے۔ کیونکہ بھائی معلوم ہے کہ جی ہاں جو کچھ بھی پراپرٹی ہے اس میں سے ورثہ ملنے والا ہے، وراثت، الحمدللہ جہیز کی لعنت ختم ہو سکتی ہے۔ اللہ کے بندو ڈرو اللہ سے، اور مہر بھی اتنا زیادہ نہ بڑھا دو۔ جوڑے کو جو ہے آٹو ڈرائیور 50,000 روپے جوڑے کی رقم بلکہ مانگتے ہیں، بی کام پڑھا ہوا ہے لڑکا بولے تو 1 لاکھ روپے جوڑے کی رقم، سپلنڈر ہونا یا پیشن ہونا یا XYZ گاڑیوں کے نام ہے، یہ گاڑی ہونا، 5 تولے سونا ہونا، 25 تولے چاندی ہونا، اور یہ لمبی فہرست ہے، یہ تمام چیزیں چاہیے۔ یہ ایسی فہرست بھی جاتی ہے جو ماڈرن فقیر جو ہے بھیجتے ہیں کہ ہماری یہ مانگ ہے۔ اللہ کے بندوں کو ڈرنا چاہیے، اللہ اکبر۔ تو اب جب یہ بھیج رہے ہیں تو لڑکی والوں کے جانب سے بھی مہر کا ایک نظام بن چکا ہے، مہر وہ لوگ مانگتے ہیں۔ مہر کتنا دیں گے آپ؟ سوال رہتا۔ اب مہر اگر وہ کم بولے تو نہیں، مہر اتنا نہیں، 50,000 روپے مہر، 51,000 ایسا۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے بندو آؤ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی طرف آؤ۔ سنن ابو داؤد حدیث نمبر 2109، عوف بن مالک رضی اللہ عنہ نے جب نکاح کیے، کھجور کی گٹلی کے برابر سونا اپنی بیوی کو مہر میں دیے۔ 2125 نمبر والی حدیث سنن ابو داؤد کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی کا نکاح فاطمہ کا رضی اللہ عنہ علی رضی اللہ عنہ کے نکاح میں دیے۔ اب علی رضی اللہ عنہ سے کہتے ہیں کہ کیا ہے تمہارے پاس اس کو دینے کے لیے؟ علی سے کہتے ہیں رضی اللہ عنہ کیا ہے تمہارے پاس فاطمہ کو دینے کے لیے مہر میں؟ وہ کہتے ہیں میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی ان کو یاد دلاتے ہیں وہ حتمی زراع جو تمہارے پاس تھی وہ کہاں ہے، بس وہی دے دو مہر میں۔ اتنا آسان تھا، اور آج کیا ہو رہا ہے ہمارے مسلم معاشرے میں؟ اللہ ہدایت دے مسلمانوں۔ اٹھاؤ سنن ابو داؤد حدیث نمبر 2106، عمر رضی اللہ عنہ خلیفہ ثانی، سیکنڈ کیلف آف اسلام، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، عمر فاروق رضی اللہ عنہ، روایت وہ کہتے ہیں کہ لوگوں عورتوں کا مہر اتنا زیادہ بڑھا کر نہ دو، بہت زیادہ بڑھا کر نہ دو۔ مہر اگر بہت زیادہ دینا ہوتا، شریعت میں ہوتا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کر کے دکھا دیتے۔ اللہ کے پاس تقوی والی بات ہوتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کر گزرتے۔ تو عورتوں کا مہر بھی اتنا زیادہ نہ بڑھا دو، بہت آسان ہے نکاح۔ مہر قرآن میں ابھی آپ کے سامنے حدیثیں پیش کیا، 50875130 صحیح بخاری۔ قرآن کے بدلے میں جو صورتیں ان کو یاد تھی بس وہی تمہارا مہر ہے، یاد کروا دینا، اتنا آسان ہے۔
زنا آج عام ہو گیا ہے، نکاح مشکل. اللہ سے ڈرو. علم ہوتا تو یہ سب چیزیں نہیں ہوتی. علم ہوتا تو جہنم کا خوف بھی ہوتا، اللہ کا خوف بھی ہوتا، تو یہ برائیوں سے اپنے آپ کو بچاتے اور اللہ رب العالمین کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے منہج پر ہی اپنے پیروں کو، اپنے قدموں کو استقامت سے رکھتے، گامزن رہتے اس منہج پر. لیکن علم سے دوری ہے نا. چلتا، یہ جو چلتا ہے نا، یہ چلتا ورڈ کو زندگی میں سے نکال دو، چلا دے گا جہنم کی آگ میں، پہنچا دے گا جہنم کی آگ میں، جلا دے گا جہنم میں. یہ چلتا. اللہ سے ڈرو مسلمانوں. یہ چلتا وغیرہ چھوڑو. شریعت میں جو تعلیمات ہے بس اسی کے مطابق ہماری زندگی، ہماری موت تک ہمیں گزارنا ہے. اللہ رب العالمین کے بندو، زنا جس قوم میں عام ہو جاتا ہے، سود جس قوم میں عام ہو جاتا ہے، وہ قوم اپنے آپ پر اللہ کے عذاب کو حلال قرار دے دیتے ہیں. الفاظ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. یہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، مسند ابی یعلا میں حدیث نمبر 4981 ہے. یہ زنا آج عام ہو گیا ہے. نوجوانوں، عاشقی کر رہے ہو تو سن لو، یہ زنا ہے. یہ جو لو جہاد بول کے بی جے پی والے، اللہ ان لوگوں کو جو ہے دین اسلام سے نواز دے. آمین. ہمارا کام ہے، جو رمیش ہے، جو جان ہے، ان تک دین اسلام پہنچانا. ہم تو نریندر مودی کو بھی جو ہے دین اسلام پہنچانے کی جو ہے عزم اور ارادہ رکھتے ہیں کہ ہم وہاں تک بھی پہنچے اور ہم اس بندے کو بھی بتا دے کہ اے اللہ کے بندے، تجھے اور مجھے پیدا کرنے والا کوئی اور نہیں، صرف اور صرف ایک اللہ وحدہ لا شریک ہے. بے شک تو پیدا ہوا کسی نان مسلم کو، اس لیے تو ہندو ہے، اس لیے تو نان مسلم ہے. اگر تو پیدا ہوتا کسی کرسچن کو تو کرسچن رہتا. لیکن تو یہ جان لے کہ اسلام ہی صحیح مذہب ہے، صحیح دھرم ہے، صحیح ریلیجن ہے. اس کو ہم اسلام بتانے کی اور اسلام قبول کرنے کی بات رکھنے کا اس کے سامنے ہم یہ ارادہ اور یہ عزم رکھتے ہیں اپنے اندر. الحمدللہ. تو ہم کو ان کو گالی نہیں دینا ہے، ان تک دین اسلام پہنچانا ہے. تو یہ بی جے پی والے جو کچھ بھی کہہ رہے ہیں کہ لو جہاد وغیرہ، اسلام میں لو جہاد کا نظام ہی نہیں ہے. یہ اسلام کو بدنام کرنے کے ان لوگوں کے کام رہتے ہیں. اللہ ان سب کو دین اسلام سے نواز دے، دین اسلام کی تعلیمات یہ سمجھ جائیں اور اسلام قبول کر لے، چاہے وہ موہن بھاگوت ہو، RSS کا چیف، یا جو کوئی بھی. اللہ سب کو ہدایت دے. آمین. اللہ ہم سے وہ کام لے لے جو کام اللہ کے نبی اور صحابہ سے اللہ نے لیا تھا. کفار تک ہم پہنچے اور بتا دے کہ تم کو اور ہم کو پیدا کرنے والا اور پوری کائنات کا نظام چلانے والا صرف اور صرف ایک اللہ وحدہ لا شریک ہے. اللہ ہمارے اندر وہ جذبہ پیدا کر دے اور وہ علم ہمیں عطا کر دے. ہمیں اللہ رب العالمین یہ دنیا کی لذتوں سے دور کر دے، دنیا کی مٹھاس ہمارے اندر باقی نہ رکھے. اللہ جنت کمانے کی تڑپ ہمارے اندر اللہ پیدا کر دے، جہنم سے اپنے آپ کو بچانے کی تڑپ اللہ ہمارے اندر پیدا کر دے. آمین. تو لو جہاد وغیرہ کوئی چیز نہیں ہے اسلام میں، اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. LBW اسلام میں نہیں ہے. لو بفور ویڈنگ اسلام میں نہیں ہے. نکاح کے بعد ہی محبت کا نظام ہے، نکاح سے پہلے کوئی محبت نہیں. سمجھ میں آ رہا مسلمانوں؟ زنا ہوتا ہے، عینان تزنیان نبی نے کہا، آنکھیں بھی زنا کرتی ہے. آپ اگر کوئی لڑکی سامنے سے آ رہی ہے، آپ جا رہے، نظر پہلی پڑ گئی، آپ وانٹڈلی جان بوجھ کر آپ نے نہیں دیکھے اس کو، کوئی لڑکی کو سامنے سے آ رہی اچانک پڑ گئی، آپ نظر جو ہے نیچے کر لیجئے. دوسری مرتبہ اچھی لگی کر کے اٹھا کر دیکھنا، آنکھوں کا زنا ہے. اب اس طریقے سے پھر کیا ہوتا ہے؟ نمبر شیئر ہوتے ہیں، تھوڑی سی بات ہو جاتی ہے، نمبر شیئر ہوتے. اس کے بعد جو ہے، کیونکہ ٹیکنالوجی کا دور ہے نا، میسیجز عاشقی کے، یہ زنا ہے. انگلیاں زنا کر رہی ہے، سمجھ. فون پر بات ہو رہی ہے، اس کی آواز میں سن لوں، میٹھی آواز، یہ کان کا زنا ہو رہا ہے. میں اس سے عاشقی کے الفاظوں کے ساتھ بات کر لوں، زبان کا زنا. اس کے ساتھ میں چل کر کسی چمن میں چلے جاؤں یا کہیں بھی گھومنے پھرنے نکل جاؤں، پیروں کا زنا. اس کے ہاتھ میں ہاتھ ڈالوں، ہاتھ کا زنا.
شرمگاہ تو بعد میں تصدیق اور تکذیب کرے گی، سب سے پہلے ہمارے جسم کے اعضاء جو ہے یہ تصدیق کر رہے ہیں زنا کی. اس لیے بچو مسلمانوں. رب نے کہا سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 32 سورہ نمبر 17 وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا، اور تم قریب بھی نہ جاؤ زنا کے، بے شک وہ بہت بے حیائی کا راستہ برا راستہ ہے. رب نے کہا قریب بھی نہ جاؤ زنا کے. یہ زنا کے قریب جانے کے برابر ہے یہ سب چیزیں کرنا. فیس بک ہے، ٹویٹر ہے، واٹس ایپ ہے، ای میل ہے اور دیگر ذرائع ہیں. یہ سب چیزوں کے ذریعے سے لڑکیوں سے تعلق نہ رکھو. جہاں پر والدین رشتہ کر دے بیٹھ جاؤ، الحمدللہ نکاح کر لو، لیکن نکاح سے قبل دیکھو کہ اس کے اندر دین ہے یا نہیں. اگر والدین غلطی کر رہے، پیسہ، خوبصورتی اور جو ہے خاندان دیکھ رہے، دین نہیں دیکھ رہے، تو والدین کی اصلاح کرو. نہیں کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ، نہیں کروں گا انشاءاللہ. لڑکیوں کو بھی چاہیے کہ یہی ضد میں رہے کہ میرے نبی کے مطابق میں دین کو ترجیح دوں گی، میں جو ہے خوبصورتی، پیسہ اور خاندان نہیں دیکھوں. اللہ رب العالمین کی شریعت کے مطابق اپنا عقیدہ اور عمل بنائیں گے تو انشاءاللہ جہنم سے بچ جائیں گے. دنیا میں بھی جو ہے آفات سے بچے رہیں گے، عافیت میں رہیں گے. آفات سے بچے رہیں گے اور عافیت میں رہیں گے اللہ کی، اگر آپ شریعت کے مطابق اپنا عقیدہ اور عمل بنا لیں گے. شریعت اسلام. مسلمانوں اس زنا سے بچو، اللہ رب العالمین سے ڈرو. اللہ رب العالمین سے ڈرو. ہاتھ سے بھی زنا کچھ کرتے ہیں، میسٹربیشن. سمجھ میں آ رہا؟ حمام میں جو زنا اپنے ہاتھ سے کر رہے، کھلے ہوئے الفاظوں میں بول رہا ہوں. اللہ سے ڈر جاؤ. بہت سارے لوگ آ کے اپنی یہ کیفیت بولتے ہیں، شیخ سمجھ میں نہیں آتا، یہ چھوڑنا چاہتا ہوں لیکن ایسے بھی باتیں بہت سارے بھائی لوگ آ کے بولے ہیں. میں کہوں گا کہ وہ بھی زنا ہے، زنا ہے وہ. اللہ سے ڈرو. وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، اللہ نے کہا قریب نہ جاؤ زنا کے. کسی کو بھی ذہن میں رکھ رہے اور جو ہے منی خارج کر رہے ہیں، اللہ سے ڈرو. حمام میں ہو اللہ دیکھ رہا ہے، یہ بات اپنے دل میں رکھو. بچو زنا سے. بند کمرے میں رہو، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، یہ بات دل میں رکھو. بچو زنا سے. بچو اللہ رب العالمین کی جہنم سے. بچا لو اپنے آپ کو اللہ کی جہنم سے. ڈرو جیسے ڈرنے کا حق ہے. دل میں اللہ کے اسماء الحسنہ کو یاد رکھو کہ بصیر اللہ، ہر چیز دیکھنے والا، مجھے دیکھ رہا ہے. علیم اللہ، العلیم البصیر اللہ، مجھے جان رہا ہے میں کیا کر رہا ہوں. اللہ سے ڈرو. اللہ جلال ہے، اللہ جبار ہے، اللہ قہار ہے. اس کی یہ صفات کو بھی ذہن میں رکھو. غفور الرحیم ہے، غفور الرحیم ہے، یہ بات تو دماغ میں ہے، بخش دے گا، رحم کرے گا. لیکن جبار بھی جب پکڑ کر لے گا تو پھر کوئی آپ کو نہیں بچائے گا اللہ کے اس پکڑ سے، اللہ کے اس جبر سے. پہنچا دے گا اللہ جہنم کی آگ میں. اللہ سے ڈرو نوجوانوں. علم حاصل کرو، توحید کو جانو. اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے، اللہ کی اطاعت کیا ہے، رسول اللہ کی اطاعت کیا ہے، صحابہ کا منہج کیا ہے، جانو. اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں، ترمذی حدیث نمبر 2192 طائفہ منصورہ کے بارے میں یہ حدیث ہے. یعنی جس کی مدد اللہ کرتا ہے اس جماعت، اس گروہ کے بارے میں یہ حدیث ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے لا تزال طائفة من امتی منصورین لا يضرهم من خذلهم حتى تقوم الساعة. میری امت میں ایک گروہ ایسا رہے گا جس کو اللہ رب العالمین کی مدد حاصل ہوگی، اللہ کی نصرت، اللہ کی مدد ملتے رہے گی، ان کا کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا اور وہ جماعت قیامت تک رہے گی. اس حدیث کی تشریح میں امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ، مسند احمد جس کی کتاب ہے، ان کا ایک قول ہے ان لم تكونوا هذه الطائفة المنصورة اصحاب الحدیث فلا ادری من هم. یہ طائفہ منصورہ اگر اصحاب الحدیث نہیں ہے تو میں نہیں جانتا کہ وہ کون ہے. یہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے استاد ہے احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ. امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے اور ایک استاد علی بن المدینی، وہ بھی یہی کہتے ہیں اس حدیث کی تشریح میں، ہم اصحاب الحدیث،
طائفہ منصورہ سے مراد اللہ کی مدد جس جماعت کو حاصل ہوگی اور وہ جماعت قیامت تک رہے گی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر قیامت تک جو جماعت رہے گی، وہ جماعت کے بارے میں بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے استاد علی بن المدینی کہتے ہیں ہم اصحاب الحدیث۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کیا کہتے ہیں؟ مسئلۃ الاحتجاج بالشافعی کتاب کا نام ہے، صفحہ نمبر 47 امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے الفاظ اس میں ہے طائفہ منصورہ یعنی اہل الحدیث، جو گروہ جس کو اللہ کی مدد حاصل ہوگی قیامت تک وہ گروہ رہے گا، وہ جماعت رہے گی۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں یعنی اہل الحدیث۔ اللہ سے ڈرو، منہج محمد صلی اللہ علیہ وسلم، منہج صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین ایک ہی ہے، وہی منہج جہنم سے بچ کر جنت میں جانے والا منہج ہے۔ باقی 72 مناہج، 72 راستے، 72 گروہ، 72 فرقے، 72 جماعتیں جہنم کی آگ میں جائیں گی۔ 73 ہو گئے، میرے نبی نے کہا ستفترق امتی علی 73 فرقۃ۔ ترمذی حدیث نمبر 2128، میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی، کلہم فی النار، تمام کے تمام جہنم کی آگ میں جائیں گے، الا واحدہ، سوائے ایک کے۔ صحابہ پوچھے قالوا من ہم یا رسول اللہ، وہ کون ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ نبی فرمائے ما انا علیہ واصحابی، میں جس پر اور میرے صحابہ جس پر ہے، وہی راستے پر چلنے والی گروہ، چلنے والا گروہ اور چلنے والی جماعت، وہ فرقہ ہی جنت میں جائے گا، باقی تمام 72 جہنم کی آگ۔ اس فرقے، اس گروہ، اس طائفہ منصورہ کے بارے میں محدثین کے اقوال دلائل کے ساتھ میں آپ کے سامنے رکھ دیا ہوں۔ اللہ سے ڈرو، آ جاؤ منہج محمد صلی اللہ علیہ وسلم، منہج صحابہ پر، تمام مناہج کو چھوڑ کر تقلید کے پٹوں کو اتارو، تقلید کے راستے کو چھوڑو، اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر آ جاؤ، اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اطاعت اللہ کے راستے پر آ جاؤ، جہنم سے آپ بچ جاؤ گے، جنت کے وارث آپ بچ جاؤ گے۔ اللہ رب العالمین سے میں دعا کرتا ہوں اللہ رب العالمین ہم سب کو قرآن اور حدیث ویسے سمجھا دے جیسے صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین سمجھے، اور قرآن اور حدیث پر اللہ ہمارا ویسا عمل بنا دے ہماری آخری سانس تک جیسے صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین اور ان کی اتباع کرنے والوں نے عمل کیے۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے اللہم البسنا لباس التقوى والزمنا كلمة التقوى وامتنا حين ترضى، اللہم اصلح احوال المسلمین فی کل مکان، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔